حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ آپ نے فرمایا یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی لینے کے لیے 16 میل کی طویل مسافت طے کرنا پڑے گی۔ پھر آپ نے فرمایا رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر قریب سے ملتی تو انتظام کر لیتے۔ غلام کہتا ہے میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے جناب عمر ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کی اثر وہیں ہو جائے گی۔ گویا میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، مجھے دریا تک پہنچنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے ہی واپس آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں، میں گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے نہلایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت اور ٹانگوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے، گھوڑے کا ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکا تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یرکا مجھے تیری وفا میں کوئی شک نہیں ہے، میں کوئی زیادہ نیکوکار بھی نہیں ہوں اور کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے یرکا اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا اس دن رویا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اب اس گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی دعا بھی کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔